الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اور جیسے زاہد صاحب درس شروع کرتے ہیں تو ویسے میں بھی کر رہا ہوں کہ الحمدللہ آج کا درس زاہد صاحب کے گھر پہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت و برکت نازل کرے۔ سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس ہفتہ وار مجلس میں آئے، وقت نکالا ہے ہم نے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی شعوری کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم دے جو ٹوٹی پھوٹی کوشش سے قبول کر لے۔ ایک آج کا درس تو درس قرآن میں ریمائنڈر ہے ایک طرح سے۔ ایک حدیث بہت سالوں سے ہم سن رہے ہیں، دروس میں بھی اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، قیامت والے دن کسی بندے کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے ان 5 باتوں کی بابت نہ پوچھ لیا جائے۔ پہلا سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا۔ عمر کیا ہے؟ ٹائم ہے ہمارا، اس کا اینڈ پتہ نہیں ہے کہ کس کو کتنی اللہ تعالیٰ نے عمر ایلوکیٹ کی ہے۔ جب چاہے گا ہمیں بتایا نہیں، یہ بھی اللہ کا بہت مہربانی ہے۔ کینسر کے پیشنٹ کو جب بتاتے ہیں کہ 6 مہینے تم زندہ رہو گے تو 6 مہینے مرتا رہتا ہے وہ، لیکن جب نہیں پتہ ہوتا تو بس وہ چیز چلتی رہتی۔ تو یہ ٹائم جو ہے جس کے لیے پوچھتے ہیں کسی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بس یار وقت گزار رہے ہیں، کلنگ دی ٹائم۔ حالانکہ ٹائم کے ساتھ ہی آپ عمل کر سکتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا کرے۔ دوسرا سوال ہوگا اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ رزق تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کیسے کمایا، اس کا وے آف ارننگ جو ہے حلال حرام اور یا مکسچر ہے، اور کیسے خرچ کیا کہ مال تو اچھا تھا، نیک کمایا، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ جب نیک مال ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جیسے مرضی خرچ کریں۔ ہماری ایگو بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا مال ہے، جو مرضی میں کروں۔ اور اسی کے بارے میں سورہ توبہ میں جو ذکر ہے کہ ہاں جو مال جو تم نے خود کمائے ہیں اس کے بارے میں اس سے تم بڑی محبت کرتے ہو۔ اس کے بعد تیسرا جو سوال ہے یہ کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے، 3 سوال ہو گئے۔ اور مال جو ہے حلال ہے حرام ہے، خرچ کیسے کیا، اللہ کی فرمانبرداری میں کہ نافرمانی کے کاموں میں۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے ایسے جگہ پہ خرچ کرتی ہے کہ والد کو تو احساس بھی نہیں ہوتا یہ پیسہ جو میں نے محنت سے کمایا تھا کدھر گیا۔ اس کے بعد اس کے علم کے متعلق اسے کن چیزوں میں خرچ کیا۔ علم جو ہے ہم اللہ کی دی عقل سمجھ صلاحیت سے اور وقت لگا کے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی دی صلاحیت، اللہ کی دی وقت، اسی سے علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن علم جو ہے وہ نافع بھی ہوتا ہے غیر نافع بھی۔ کئی لوگ تجسس کے لیے چلیں ابھی اسٹرانومی پڑھ لیں، چلے فلاں پڑھ لیں، چلے یہ بھی مجھے پتہ لگ جائے، یہ انفارمیشن۔ لیکن علم تو ہے وہ تو یا تو آپ کے رزق کے لیے یا آپ کے دین کے لیے یا آپ کے جسم کے لیے، لیکن اس کے علاوہ جو مختلف چیزوں میں اپنے آپ کو کھپا دینا جو ہے وہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا علم نافع ہے کہ غیر نافع، پہلے تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد اگر علم نافع بھی تھا تو دین کا علم اور شریعت کا علم تھا تو پھر یہ کہ وہ علم جو ہے اس پہ یقین کی کیا کیفیت تھی، اس پہ عمل کی کیا کیفیت تھی، اور اس علم کو اپنے پاس ہی رکھا کہ اس کے مطابق ایکشن لیے، اس علم کو نافذ کیا اللہ کی بندگی کاموں میں۔ تو یہ جو، اور اس کے بعد جسم جو تھا، ایک سوال یہ کہ جسم کے بارے میں کن چیزوں میں سے کھپایا، یعنی جسم کو اللہ کے احکام کا پابند کیا یا کوتاہی برتی، جسم کے اعضاء سارے جو ہیں، جسم کے سارے چیزیں کیسے خرچ ہوتی نہیں۔ لہذا یہ جو حدیث ہے بہت کامن ہے، کوٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں بڑی مسئولیت کا احساس ہے۔ ہر چیز کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور یہ جو سوال ہے کہ مسئولیت کا احساس جو ہے وہ ہمیں رہے کہ دنیا میں ہم خیال کریں ان چیزوں سب چیزوں کا، اسی لیے تو سوال پہلے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور اگر سوال بتا دیا گیا اور پھر بھی ہم اس پہ توجہ نہ کریں تو پھر تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہے۔
تو کیا ہم اس چیز کے لیے ان کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کب تیار ہوں گے؟ اور جو ٹائم گزر گیا اس کا کیا کریں گے؟ یہ جو زندگی کا وقت ہے یہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. ہر لمحہ جو گزر رہا ہے اور جو آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں آئے گا. اور کتنے لوگ ہیں جنہیں اس عمر کا احساس ہی نہیں ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کو سمجھنے اور پورا کرنے کی طرف وہ توجہ کریں پوری. انسان کی اس غفلت اور ناعاقبت اندیشی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے سورہ انبیاء میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت ان کے سر پہ آ گیا ہے مگر وہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. انہیں چرنے چگنے سے آگے کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے. تو کیا ہماری کیفیت ایسی تو نہیں ہے جس میں غفلت ہی ہو، زندگی کا مقصد سامنے نہ ہو اور وقت جو ہے تیزی سے گزر رہا ہو، اور ایسا وقت جس کا کہ ہم نے حساب بھی اللہ کو دینا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ریمائنڈر کے طور پہ کہ جتنی بھی زندگی گزر گئی. تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ آپ کبھی مائل سٹون اگر رمضان کے مہینے کو رکھیں تو کتنے رمضان زندگیوں میں آپ کی میری گزر چکے ہیں کہ جی فلاں رمضان میں میں نے یہ کام شروع کر دیا، فلاں میں یہ بری عادت ختم کر دی، فلاں میں یہ ختم. مائل سٹون تاکہ میری پروگرس ہوتی رہے بہتر زندگی کی طرف. یہاں بس رمضان آیا، رمضان چلا گیا، ٹھیک ہے روزے رکھے لیکن وہ تبدیلی جو ہے جو آنی چاہیے وہ نہیں آئی. ہم اپنے آپ سے کچھ کمٹ نہیں کرتے کہ مجھے امپروو کرنا ہے، مجھے توبہ کرنی ہے، مجھے غلط بات کو چھوڑنا ہے، مجھے کوئی صحیح چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے. لہٰذا اگر ہم دور اندیشی سے کام لیں اور گزری ہوئی زندگی کا جائزہ لیں تو اپنے نفع نقصان کا حساب لگائیں. نفع نقصان اس چیز کے لیے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کا سرمایہ ہے. آخرت میں کیا ملے گا، بینک آف آخرت میں آپ کے اکاؤنٹ میں کیا حساب چل رہا ہے. تو پھر اس کے حساب سے جو ہماری عقل اور وقت اور مال صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا ہمیں حساب کرنا پڑے گا کہ ان سب چیزوں کو ہم کیسے خرچ کر رہے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں. اسے آخرت میں اس سے نفع ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ ہم نے سب کچھ ضائع کر دیا تو یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا. کہ آخرت کے دن تو بہت لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، اب ہم ایسے کریں گے اور ایسے کریں گے. لیکن اگر اللہ بھیجے گا بھی تو پھر انہی حالات میں بھیجے گا، اسی سمجھ کے مطابق. یہ نہیں کہ وہ چیزیں پھر یاد رہیں گی قیامت میں اللہ تعالیٰ کو حساب نے دینا ہے اور پھر وہی حرکتیں ہوں گی. لہذا یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ دوبارہ تو کسی کی زندگی نہیں ہے، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا. لہذا اللہ کی منشا کے مطابق سری احکام و ہدایات کے خلاف اگر ہم اسے دوسرے کاموں میں خرچ کیا ہے تو اب بھی وقت ہے یہ سوچیں ہم. اور یہ سرمایہ جو ہے ہم نے کھو دیا یا ایسے معقول ہمارے پاس کوئی وجوہات ہیں جو اللہ کے سامنے ہم قیامت کے دن پیش کر سکتے ہیں. وہ جو جس کے سامنے پیش کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، خالق اور مالک ہے، صاحب امانت ہے. اور وہ درجات اور جو ہم سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں دین میں ترقی ملے، ہم بہتر آئیں، اور سب کی کسی کی بھی ڈیتھ ہوتی سب کہتے ہیں مغفرت کی دعا کریں. لیکن اگر اس نے زندگی میں کبھی کوشش ہی نہ کی ہو تو پھر کیا بنے گا. لہذا اپنی گزشتہ زندگی اور اب تک کے کارناموں کا محاسبہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور اپنی زندگی کا جو سرمایہ ہم ختم کر چکے اور جو اللہ کی منشا کے مطابق صرف ہوا وہ تو اچھا ہو گیا، اور جو نہیں خرچ ہوا اس کا کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ونڈو رکھی ہے ہوپ کی، اور وہ ونڈو ہے توبہ. غلط ہو گیا، وہ وقت تو واپس نہیں آ سکتا. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب ہمیں غلطی کا احساس ہو جائے تو ایک تو روزانہ محاسبہ کرنا چاہیے. زندگی کا تو پتہ نہیں ہے. ایک منافق جو ہے وہ توبہ کو ڈیلے کرتا ہے، پوسٹ پون کرتا ہے، کر لیں گے ہو جائے گا، ریٹائرمنٹ کے بعد کریں گے تہجد پڑھنی. لیکن اصل میں تو روزانہ ہر غلطی کے بعد رات کو محاسبہ کرے کیا چیز غلط ہو گئی، کیا چیز ٹھیک رہی، کس کا نقصان ہے، کس کا اللہ کا جواب دینا پڑے گا. تو جب یہ کیفیت ہو تو توبہ کیا جائے. محاسبہ کریں گے تو توبہ ہوگی، توبہ کریں گے تو تبدیلی آئے گی. اور اگر توبہ کریں گے تو واقعی دل میں شرمندگی ہو اور یہ احساس
یہ کمٹمنٹ اپنے آپ سے، آئندہ میں پوری کوشش کروں گا یہ غلط کام نہیں ہو، آئندہ پوری کوشش کروں گا یہ کام اللہ کی بندگی سے ہو، اور یہ اللہ کی بندگی کے مطابق میرا مال، میری جو عقل صلاحیت ہے وہ اس طرف لگے اور میں غلط کام نہ کروں۔ اس کا ٹھیک جائزہ جو ہے ہمیں تفصیل سے لینا چاہیے، اپنے آپ کا، اپنے محاسبہ کا۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ حساب تو اللہ کو دینا ہے۔ کوئی کرسچنز کی طرح کہ پادری کے سامنے ڈکلیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سنڈے کو جائیں تو ڈکلیئر کر دیں تو اس نے پھر آپ کو خوش کر دیا اور آپ نے بھی اس کو کوئی دے دیا۔ یہاں تو اللہ کا اور بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہے کہ ہماری جسمانی کیا چیز دیکھنی ہے، ہم نے جسمانی اور دماغی صلاحیتیں کسی کی زیادہ ہیں، کسی کی کم ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی جدوجہد اور کوشش، ہمارے کاروبار، ہمارے بزنس، ہماری محبت اور عداوت، ہمارے زیر تربیت آئندہ نسلیں جو ہیں، ہمارے مال دولت اور جائیدادیں، زندگی کے تمام ذرائع اور وسائل جو اللہ نے دیے، کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے، جیسے کہ بھی اگلی آیت میں آئے گا، اور فریضہ خلافت ادا کرنے کے لیے۔ اللہ نے تو خلیفہ بنایا، خلیفہ جو ہے اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ کے نظام کو زندگی میں اللہ کی زمین پہ قائم کرنے والا، وہ اس کا مطلب ہے کہ کن مقاصد میں ہم نے سب کچھ لگایا ہے۔ تو اس لیے یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے باطل کے کاموں میں، باطل کے نظام کو سپورٹ کیا یا کسی کو سپورٹ نہیں کیا، کسی کو آبجیکٹو ہی نہیں پتا ہماری زندگی کیا تھا۔ قرآن مجید میں ایک وہ کمپنیز میں ایک وی این اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، قرآن نے بھی ہمیں ایک وی این اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام کی آیت ہے۔ کہہ دو کہ بے شک بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہر چیز کا پرپس کیا ہوگا؟ اللہ کی بندگی۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، من حب للہ و ابغض للہ و اطاع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ میری محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو اور میرا بغض جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو، میں دوں بھی اللہ کے لیے اور کٹوں بھی اللہ کے لیے۔ جس نے سب کچھ کیا اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ یہ میرے معاملات ہیں سارے، اس میں محبت کا بھی ذکر ہے، نفرت کا بھی ذکر ہے۔ محبت بھی اللہ کے لیے، سب سے شدید محبت جو ہے مسلمان کو، جیسے حدیث میں آتا ہے، ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے رسول سے ہونی چاہیے۔ آپ بھی جب شادی ہوتی ہے تو لوگ اپنی ہسبینڈ وائف آپس میں ریلیشنز میں اپنے ایکشنز کے ساتھ ایک محبت کا عنصر ڈیولپ کرتے ہیں، سوچتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ ایک مرد اور عورت میں محبت کا جذبہ جو پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہمیں واقعی اللہ سے محبت ہے؟ ہم اس کی بندگی اس کی محبت کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو احادیث کو، اس کی سیرت کو محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ میرے لیے رول ماڈل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، میں اس کے رستے پہ چلنا چاہتا ہوں؟ کتنی دفعہ احادیث پڑھتے ہیں تاکہ میری زندگی اس کے مطابق بدل جائے؟ لیکن اگر نہیں ہو رہا تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ قرآن و حدیث جو کہ ہمارے اور آپ کے لیے رہنمائی دی گئی ہے، اس کے مطابق میری زندگیاں بدلیں۔ اس کے لیے تذکیر کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر طرف گمراہی ہے۔ اس گمراہی میں جب تک آپ شعوری کوشش نہ کریں گے تو کوئی کام نہیں ہونے والا۔ اس گمراہی میں تو زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ یہ گمراہی اس گمراہی سے کہیں زیادہ ہے جو 1400 سال کے پہلے تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے اس کا اعلان کیا گیا۔ اس لیے کہ اس وقت نہ تو علم ایسا تھا، نہ سائنس ایسی تھی، نہ سپیڈ ایسی تھی، نہ یہ انٹرنیٹ کے چکر تھے، بس ایک سادہ سی گمراہی تھی وہ بالکل۔ اب تو پیچیدگیاں بہت ہیں، لیئر در لیئر ہے سارا کچھ اس کے پاس، ہمارے پاس جو ہے۔ اس لیے اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور خاص طور پہ توبہ کا عنصر جو ہے، تجربہ یہ ہے کہ کافی زیادہ مسنگ ہے ہماری زندگیوں سے۔ ہم سب جو ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہاں حساب بھی ہوگا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ صحیح معیار جو ہے دین زندگی گزارنے کا وہ ہے جو قرآن حدیث جس کی رہنمائی ہو۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے جب اس معیار کو اپنے سامنے رکھیں تو پھر ہم سوچتے ہیں اچھا وہ تو صحابہ کرام تھے، ہم کہاں، لیکن وہ بھی تو انسان تھے۔
تو جب ہم کم از کم توبہ تو کر سکتے ہیں کہ ہاں وہ کر سکے لیکن ہم نہیں کر سکے، ہم نے کوشش بھی نہیں کی، ہم نے توجہ بھی نہیں کی۔ انہوں نے تو زندگیاں لگا دیں، وہ جو 1,00,000 سے اوپر جو نبی اور رسول آئے تو انہوں نے تو ان کے تو فرسٹ پرائرٹی تھی، انہوں نے تو عملی زندگی میں انسانوں نے ثابت کیا اللہ کی رہنمائی پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے دین کو کیسے پیش کیا جاتا ہے، اور کیسے ہی اللہ کی بندگی میں زندگی گزاری جاتی ہے، اور اپنی جان اور مال اور ہر چیز کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ ایک چیز اور سوچنے کی ضرورت ہے، ایک کتاب ہے محمد قطب کی، میں آج مطالعہ کر رہا ہوں، جدید جاہلیت۔ اس کا خلاصہ جو ہے اگر کہ جب میں اور آپ اللہ کی ہدایت کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو وہ ہدایت کی زندگی، اور جب اللہ کی ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں کسی مرحلے پہ بھی کسی وقت کے لیے بھی تو وہ جاہلیت کی زندگی ہے۔ اور جب اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ اس وقت پھر کس کی ہدایت پہ آپ چل رہے ہیں، کس کی گائیڈنس میں چل رہے ہیں، خواہ وہ آپ کا نفس ہو، خواہ آپ کا سسٹم ہو، خواہ جسے آپ طاغوت کہتے ہیں، خواہ ماں باپ کے کہنے والے ہوں جو کہ اللہ کی رہنمائی کے خلاف ہو، تو سب چیزیں جو ہیں وہ جاہلیت کی زندگی ہوگی۔ مطلب یہ سب جاہلیت کے طریقے ہیں، تو ہمیں اس پہ توجہ کی بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ جو ہماری دماغی صلاحیتیں اور قابلیتیں ہیں جسے ہم اللہ تعالیٰ سے بے نیازی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین مکمل کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے قرآن و حدیث میں رہنمائی ہے۔ قرآن کی ایک عملی شکل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اور جیسے انہوں نے صحابہ کرام کی تربیت کی، ان کو ایک سوسائٹی معاشرہ بنایا، اس میں ہمارے سامنے ہر معاملے میں جتنی رہنمائی انسان کو ضرورت تھی، جس کے بعد کے اجتہاد کا درجہ شروع ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہیں، مکمل ہے۔ قرآن نے تو گارنٹی کی ہے کہ دین مکمل کر دیا گیا۔ جب رہنمائی بھی پوری ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ اس میں کیا، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ دین اور دنیا دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ آخرت کو کمانا ہے اس دنیا کے اندر، دنیا میں اللہ کی رہنمائی میں کام کر کے ہی آخرت میں کمائی ملے گی ہمیں، اور کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے۔ لہذا انسانی زندگی کو اللہ کے نظام پہ قائم رکھنا، اس کی نافرمانی سے بچنا جو ہے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کی حاکمیت، اس کے نظام زندگی کے قیام کے لیے ہماری بہت زیادہ محنت ہونی چاہیے۔ اللہ کی حاکمیت جو ہے اور اس کے نظام زندگی کے قیام کے لیے ہماری تمام صلاحیتیں لگنی چاہیے، اور لاپرواہی جو ہے زندگی کی ختم ہونی چاہیے۔ ہم کیا اس میں اور ایک دلائل بھی ہیں جو کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس پہ اس کی طاقت سے بڑھ کے ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور پھر جب آیت سامنے آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو احکام بہت زیادہ مشکل ہے، ہماری ہمت سے بہت اوپر ہے۔ لیکن جب میری اور آپ کی جد و جہد جو ہمارے آفیسز میں جو کام ملتے ہیں اس میں تو بالکل ٹاپ آف دی لائن ہے۔ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ محنت کرنی ہوتی ہے تب بھی بہترین کوشش ہوتی ہے۔ کسی پلاٹ کی خریداری ہوتی ہے تو اتنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور بہترین کام ہوتا ہے اس میں۔ لیکن دین کا کام ہو تو اس میں اپنا جو لیول ہے بہت ہی نیچے کر لیتے ہیں، ہر چیز کہتے ہیں ہاں یہ تو میرے نفس سے، میری استطاعت سے بہت زیادہ دور ہے۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے جو شیطان کی طرف سے انسان کو ملتا ہے۔ اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو لوگ صاحب خیر ہیں اور انبیاء کی پوری جماعت جو ہے، خلفاء راشدین کی جماعت، انہوں نے تو کبھی یہ چیز سوچی نہیں کہ اچھا یہ چیز تو میری ہمت سے اوپر ہے۔ وہ تو بہترین کوشش کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ ہم سب بھی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک انسانوں کے لیے صحیح طریقے زندگی اسلام ہی ہے۔ لہذا یہ سوچنا جیسے کہ آج کل کے جسے وہ کہتے ہیں دین ابراہیمی کے یہودیت بھی ٹھیک ہے، عیسائیت بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سب چیزیں جو ایک ہی رستے کو لیڈ کر رہی ہیں، نہیں، سب سے لیٹسٹ ایڈیشن اسلام، اور اسلام ہی اس وقت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہی واحد حل ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اسلام کے سوا
سورہ آل عمران میں، جو اسلام کے سوا کوئی اور طریقے زندگی اختیار کرے گا اسے اللہ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ اور میں اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے نظام زندگی کے طور پہ مقرر کر دیا، سورہ مائدہ میں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم سب کے لیے کیا رہنمائی دیتی ہیں کہ ایک تو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اسلام کی ریکوائرمنٹس ہیں کیا، اور شعوری کوشش کہ میں پوری کوشش کروں کہ اسلام پہ اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ ایک اور چیز جو ہے، ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اللہ کے پسندیدہ راستے پہ چلنے اور اس کی خوشنودی کی خاطر جینے مرنے کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا یا کہ وَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ۔ یہ جب حکم دیا تو سورہ تحریم میں تو کس چیز کے لیے دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ صرف پڑھ کے ہم گزر جائیں۔ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ حکم دے دیا گیا، اس کے مطابق سوال ہوگا۔ کیا ہم نے بچوں کو اللہ کی معرفت دی، رسول کی محبت دی، اس کے راستے میں جینا اور مرنا سکھایا، اس کا پورا علم دیا، انہیں صحیح مسلمان مجاہد بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہ بقیہ سارے کام ہر چیز کے ہم بچے کی فیسلٹی کر رہے ہیں، اس کے گریڈز دیکھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، گریڈز لینا، پڑھنا پڑھانا کس چیز کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ترجیح کس چیز کی ہونی چاہیے کہ وہ اچھا مسلمان بنے، اسے خدا کی احکام کا علم ہو۔ کوئی وقت تو ہو جب آپ کہیں کہ بچہ جب میرا اس لیول پہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے میں نے قرآن اور حدیث سے گزار دیا، اسے میں نے یہ علم دے دیا، اسے میں نے ابتدائی تعلیم دے دی ساری، اور اب وہ انشاءاللہ جب جائے گا تو بھٹکے گا نہیں۔ بس یہی ہوتا ہے کہ جب بچے جو یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں تب کہتے ہیں دیکھو بیٹا آپ کے ماں باپ بڑے شریف ہیں، ذرا کوئی ایسی الٹی حرکت نہ کرنا، لیکن اسے تو دین کی سمجھ ہی کبھی نہیں دی ہم نے۔ اور بہت سے اکثریت جو ہے ہماری، ہم بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، شعوری طور پہ نہیں دیتے کہ پھر اس کے جو بقیہ جو دنیاوی زندگی گریڈز ہیں اس پہ اثر پڑے گا اس کا۔ تو ہماری ترجیحات بھی واضح ہونی چاہیے، اپنے آپ بھی اور بچوں کے سامنے بھی۔ بچوں کے سامنے تبھی ترجیحات واضح ہوں گی اگر میں اور آپ اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر بنائیں گے جس کی ترجیحات بڑی واضح ہوں، جس میں ہسبینڈ وائف کا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو پیپرز دیے ہیں بچوں کی شکل میں، ان کو دین کے راستے پہ چلانا ہے ہم نے، اور لے کے جانا ہے، اور دین کو سمجھانا ہے، ان کی ترجیح کو زندگی میں قائم کرنا ہے ہم نے۔ لہذا ہمارے مال و دولت اور دوسرے وسائل زندگی کا حصہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ طاغوت کے لیے ہیں، یعنی جس میں طغیانی اور بغاوت ہو، یا اپنے نفس کے لیے ہیں، یا حق کی جد و جہد کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں سے ایک معاہدہ کیا، بہت ہی آسان معاہدہ ہے۔ یہ کانٹریکٹ کیا ہے؟ سورہ توبہ میں ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے، چنانچہ مومن اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور اپنی جانیں کھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو بالکل پکا اور سچا ہے، اور مانگ کر ہے آپ کے نفس اور آپ کے مال۔ اور یہ نفس کس نے دیا اور مال کس نے دیا؟ وہ بھی اللہ نے دیا۔ لوگ تو خالی ہاتھ ہی آئے تھے، سارے خالی ہاتھ ہی چلے جانا ہے، لیکن جو اللہ نے دی جان ہے اور اللہ نے دیا وہ جو مال ہے اس کو آپ اللہ کے راستے میں کیسے لگاتے ہیں؟ اور اگر آپ نے ٹوٹل سبمیشن کر دی اور ویسے ہی اپنے مال کو اور جان کو اس کے مطابق لگایا تو اللہ نے جنت کا پختہ وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ وعدہ جو ہے ہم تو اس کے مطابق چلیں گے، اور یہ وعدہ کبھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہے تو ہماری بھی جان و مال جو ہے وہ حاضر ہے۔ اور وہ آپ جنگوں کے حالات پڑھیں، جنگ احد، بدر کے اور خندق کے، تو آپ کو نظر آتا ہے کیسے وہ انسان جو تھے وہ کس طریقے ان کی کمٹمنٹ لیول کیا تھا۔ ہمارا لیول بھی وہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کی ضرورت ہے، ترجیحات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی الائنمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے احکام کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، تاکہ اللہ کا جو یہ وعدہ ہے ہم اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا، بہترین امت۔
کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، سورہ آل عمران میں، تم دنیا میں بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے ہو۔ اب خیر امت کی دو شرائط یہاں پہ ہیں، ایک امر بالمعروف اور دوسرا ہے نہی عن المنکر، تبھی خیر امت ہے۔ کیا ہم اس فریضے کو یاد رکھ رہے ہیں؟ اپنے گھروں میں کم از کم، اپنے دوست احباب کے سامنے، اپنے آفیسز میں جہاں کہ آپ کی کوئی اتھارٹی ہے، جہاں جہاں بھی آپ کسی سے کچھ بات کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں توجہ کی ضرورت ہے تاکہ خیر امت کا حصہ بن سکیں۔ اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں تو خود ہی فیصلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امانت ہمیں دی ہے، اس کے خالق و مالک نے اس کا حق کہاں تک ادا کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ کہ ہم کلیم کرتے ہیں اور ہیں الحمدللہ کہ مسلمان، لیکن اگر ہمارا عمل جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر سورہ بقرہ میں کہا گیا من الناس من یقولوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ اللہ یوم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی گواہ ہے کہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ کتنی ڈینجرس بات ہوگی۔ منافق تو ہے ہی وہ جو دیکھنے میں تو مسلمان ہے، نام بھی اس کا مسلمانوں والا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا جو اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ تو کافروں سے بھی نیچے کسی درجے میں ہوگا جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، مگر یہ سودا ان کے نفع بخش نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم سب کو جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت محفل میں اور جو لوگ سن رہے ہوں گے، ان سب کے لیے کہ سب کو یقین ہے کہ صحیح رستہ قرآن و حدیث کا رستہ ہے، صحیح رستہ ہے، اس رستے کے پیچھے چلنا ہے، اسے اپنی زندگیوں اس کے مطابق بدلنا ہے، اپنی ترجیحات کو صحیح کرنا ہے۔ لہذا ہدایت وہ ہے جو قرآن سے ملے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے، احادیث مبارکہ سے ملے، جب زندگی اس کے مطابق ہوگی، جب اس کے لیے بہترین کوشش ہوگی۔ عقل اور سمجھ ہم اس لیے استعمال کریں گے تاکہ ہماری زندگی جو ہے اس کی الائنمنٹ ہو جائے اور اللہ کے احکام پہ ہم عمل کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کیا ہے ہمارے سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، سورہ بقرہ میں۔ اس لیے خالق و مالک کو جو ماننے کا تقاضا کیا ہے، اے اللہ پہ ایمان لانے کے دعوے دارو، اگر تم نے فی الواقع اس کی بندگی کی راہ یعنی اسلام کو قبول کر لیا ہے، پھر پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ لہٰذا جہاں بھی ڈیویشن آئے گی، جہاں بھی ہم اسلام کی رہنمائی سے ہٹیں گے تو سمجھیے کہ پھر شیطان کی پیروی کریں گے۔ یہ شیطان کی پیروی جو ہے نفس کی پیروی بھی ہو سکتی ہے، آباء و اجداد کی پیروی جو دین کے خلاف ہو وہ بھی ہو سکتی ہے، وہ طاغوت کی پیروی بھی ہو سکتی ہے، سسٹم کی پیروی بھی ہو سکتی ہے۔ جو چیزیں جیسے پاکستان میں تو عدالتوں کے نظام بھی انگریزوں کے جو بنائے ہوئے ہیں وہی ابھی تک چل رہے ہیں، اور بے شمار اور ایسی چیزیں ہیں جہاں کے ایک فرد کا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے سسٹم کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے، اس کی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ جدوجہد کریں ان کے ساتھ اپنی آواز ملانے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی درجے میں تو ہمارا نام وہاں پہ آئے کہ ہاں آخر پہ ایک ہلکی سی آواز یہ بھی آئی تھی۔ لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی بات میں تو ہم اللہ کی بات مانیں گے اور دوسری باتوں میں ہم منمانی کریں گے اور کسی اور کے پیچھے چلیں گے۔ یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں بھی مشکلات ہوں وہاں پہ سٹینڈ لیں، اپنی چیزوں کو، اپنے طریقے کو صحیح طریقے سے پیش کریں۔ اسی لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ خود ہی بتاؤ کہ دعویٰ ایمان کے ساتھ جو لوگ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ روش اختیار کریں اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل و خوار ہو اور قیامت کے روز شدید ترین عذاب سے دوچار کیے جائیں۔ یاد رکھیں اللہ تمہاری حرکات سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھو اللہ تمہاری حرکات سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، مووی بن رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں کیا ہماری نیتیں ہیں، کیا ہمارے عمل ہیں۔
کیا غفلت ہم نے کی ہے کہ نہیں کی ہے، شعوری کی ہے کہ لا شعوری کی ہے، جہالت سے کی ہے، علم کے ساتھ کی ہے کہ وقتی فائدے کے لیے کی ہے۔ آگے یہ تو آپ نے کئی دفعہ سورہ صف کی آیت جو ہے وہ سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا مسلمان ہیں، تو کرنے کا عمل جو ہے وہ عمل بھی اس کے مطابق ہی پھر ہونے چاہیے۔ اس لیے سورہ صف میں اس کے آگے ذکر ہے کہ اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو وہ پسند لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بندی کر کے لڑیں، گویا وہ ایک سیسا پلائی دیوار ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اور مل کے جدوجہد کرنا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کریں پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو، اور جو کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ دین چونکہ مکمل ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو دین پہ عمل کرنا جو ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہ رہ جائے کہ نکاح کے لیے اور شادی کے لیے اور وراثت کے لیے چند اور معاملات ہیں، اس میں دیکھنا ہے ہم نے کہ اللہ کا حکم کیا تھا، اور بقیہ چیزیں جو اپنی مرضی سے کرنی ہیں، تو پھر تو بہت ہی مشکلات کا سامنا جو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سورہ نساء میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمام باہم اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پہ اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ لہذا حدیث میں جو احکام ہیں، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، اس کو بھی ماننا اور اس کو اسی طرح زندگی میں اہمیت دینا ضروری ہے، اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا حدیث کے مطابق، اللہ کے رسول کے احکام اور طریقے کے مطابق، یہ بھی زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہش نفس کو بھی اس چیز کے تابع نہ کرے جو میں لے کے آیا ہوں۔ خواہش نفس کو تابع کرے، دل خواہش جو ہے وہ بھی تابع ہو جائے کہ ہاں جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ میرے لیے ٹاپ پرائرٹی ہے۔ مجھے اپنے آپ مطابق شعوری طور پہ سے اپنے آپ کو بدلنا ہے کسی طریقے، اس کا علم بھی حاصل، یہ نہیں کہ پھر اس کا ایک اور علاج بھی ہو جائے کہ جیسے کچھ لوگوں کو جب درس کی دعوت دیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ اگر پتہ لگے گا تو زیادہ حساب کتاب مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے آپ علم حاصل ہی نہ کریں تاکہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو، اور نہیں معلوم ہوگا تو حساب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تو ہم نے جان بوجھ کے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا مس یوز کر لیا نا۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہم سب بطور مسلمان ہمارے دین کا حصہ ہیں، ہمیں اس کا علم بھی ہونا چاہیے اور اس پہ یقین کی کیفیت بھی جو وہ ہونی چاہیے۔ قرآن و حدیث کی اس باتوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اسلام کو قبول کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ خود اللہ کی کتاب کو بنیادی ضابطہ زندگی کی طرح پوری زندگی اس کے رسول کی ہدایت اور قرآن کی روشنی میں ہم بسر کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی عملی اطاعت اور پیروی کے بغیر توحید کا محض اقرار کرنا، بس توحید ہے، ایک اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ جو مالک و خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے احکام بھی دیے ہیں، اللہ نے پیدا کیا تو اس نے پورا ضابطہ حیات بھی دیا ہے۔ لہذا عملی زندگی کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارے ویلیوز جو ہیں، افکار جو ہیں، وہ اس کے مطابق ہوں، ہمارے اخلاق و اطوار جو ہیں، طور طریقے اس کے مطابق ہوں، تہذیب و تمدن اس کے مطابق ہوں، معیشت و معاشرت اس کے مطابق ہوں، سیاست اور عدالت اس کے مطابق ہوں، انفرادی اور اجتماعی زندگی اس کے مطابق ہوں۔ میں نے صرف اس میں سے 2 پوائنٹس کی کتاب سے تفصیل لی ہے کہ عقیدے کا کیا مطلب ہے۔ عقیدہ جو کتاب میں لکھا تھا کچھ چیزیں جو ضرور عام طور پہ زیادہ وہ چیزیں جو کہ بالغیب ہیں، اللہ پہ ایمان ہے اور اللہ کی ربوبیت پہ ایمان ہے اور الوہیت پہ ایمان ہے، اسماء حسنہ و صفات عالیہ پہ ایمان ہے، جیسے کہ زاہد صاحب کے دروس میں ہم نے سنا ہے۔ ایمان جو ہے ملائکہ پہ، کتب سماویہ پہ، قرآن مقدس پہ، انبیاء اور رسول پہ، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے بعد آخرت پہ، قبر کی جزا اور سزا پہ،
اور تقدیر پہ، توحید پہ، وسیلہ پہ، اولیاء الرحمن اولیاء شیطان پہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ، حب صحابہ اور اہل بیت و اطاعت امراء و احکام پہ۔ اور یہ جو اخلاق ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اخلاق ہی بہت ہی کمپریہنسو ہے۔ آپ کسی کا اخلاق دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جب رشتے وغیرہ کی بات ہوتی ہے، اخلاق میں صبر و تحمل بھی آتا ہے، توکل اللہ بھی آتا ہے، خود اعتمادی بھی آتی ہے، ایثار اور قربانی بھی آتی ہے، نیکی بھی آتی ہے، عدل و انصاف بھی آتا ہے، شفقت و رحمت بھی آتی ہے، احسان بھی آتا ہے، صدق بھی آتا ہے، جود و کرم بھی آتا ہے، عجز و کرم بھی آتا ہے، غرور و تکبر بھی آتا ہے، اور پھر برے اخلاق بھی بہت سارے ہیں۔ یہ چیزیں ساری جو ہے ہمارے سامنے قرآن و حدیث سے جو آ رہی ہیں ساری، وہ اس چیز کے لیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس کے مطابق الائن کریں، اس کا علم حاصل کریں۔ علم حاصل کے جب معلومات ہو گئی ساری، تو پھر اپنے آپ کو بدلنے کی بھی کوشش کریں۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ بقرہ میں، جیسے پہلا ذکر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو تم پورے کے پورے اپنے سب کچھ سمیت اسلام میں آ جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس سے تو بالکل واضح ہوتا ہے پڑھتے وقت بھی اور سمجھتے وقت بھی کہ جب ہم اسلام کے علاوہ کسی بھی اور چیز کو فالو کریں گے تو اصل میں شیطان کی پیروی کریں گے۔ وہ شیطان جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگا کہ شیطان کچھ انسٹرکشن دے رہا ہے، لیکن شیطان کی پیروی کے تو اتنے سارے طریقے ہیں، اس پہ بے شمار لٹریچر اویلیبل ہے۔ اور یہ شیطان کی پیروی جو ہے ہمارے لیے تو کئی دروس میں بھی ذکر ہوا ہے، الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ جنت میں جانا، اور شیطان تو اتنا فالو اپ کرتا ہے، مزین کرتا ہے غلط باتوں کو کہ اس نے حضرت آدم کو جنت سے بھی نکلوا دیا۔ اس لیے شیطان کو ہلکا نہ لینا چاہیے۔ ہر چیز، جتنی بھی دعائیں جو ہیں وہ مختلف اس چیز کے لیے تاکہ اپنے آپ کو شیطان کے طریقوں سے الرٹ کریں، اور شیطان کے مقابلے پہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اس کو یاد رکھیں، ذہن میں لے کے آئیں، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اور جس معاملے میں بھی انسان جو ہے اسلام کی راہ اختیار نہیں کرتا، اس میں شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی واضح ہے، ان الحکم الا للہ، یعنی فیصلہ کرنے اور حکم دینے کے سارے اختیارات جو ہیں وہ اللہ کو ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں بس جیسے لوگ مندر میں جاتے ہیں تو بس وہ بتوں کے آگے سجدہ کیا اور بات ختم ہو گئی۔ ہمارا بھی دین جو ہے وہ چند مخصوص ایکٹیویٹیز کے لیے رہ گیا ہے، 24 گھنٹے کا دین نہیں ہے۔ ہر معاملے میں دین کی اہمیت نہیں ہے۔ جس معاملے میں آپ کو دین کی سمجھ نہ آئے یا ہمیں نہ سمجھ آئے تو اس میں اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ بس ہر آدمی دین کا عالم تو نہیں ہو سکتا، لیکن عالم دین الحمدللہ ہیں جنہیں کہ دین کا زیادہ علم ہے سارا۔ خاص طور پہ یہ جو اس چیز پہ کافی تفصیل دی گئی ہے، یہ جو میں نے پہلے آیت سورہ بقرہ کی پڑھی تھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس میں اس کی طاقت سے بڑھ کے ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ ایک ہیلا بہانہ بن گیا ہے جس کا کمپیریزن آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آفس کی ایکٹیویٹی سے۔ کا کوئی سسٹم آ جائے آپ کی زندگی میں، کئی نئے سسٹم آپ کے جابس میں آئے ہوں گے، اور آپ کی اولاد کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ساتھ جب آپ نے مطالعہ کیا اور ابھی جب آگے آ رہے ہیں تو بے شمار تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ بہترین تعلیم کیسے ہوگی، بہترین طریقے کیا ہوں گے، لیکن اسلام کے لیے جو ہے ہم تو سمجھے پرائمری پاس کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ہماری وسعت سے دور ہے، اور اس پہ ہماری ہمت اور ہماری استطاعت جو ہے پوری نہیں بیٹھتی ہے۔ بذاخر پہ اس بات پہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہم نے جو
اب جنازہ جو آتا ہے تو سارے لوگ پیچھے اکثریت جو ہے نا وہ کلمہ شہادت پڑھ رہی ہوتی ہے. سب کو پتہ ہے کہ کلمہ شہادت کا کیا مطلب ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جو ہے کلمہ شہادت کے ذریعے سے ہر آن ہر معاملے میں ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس پوری زندگی اور معاملات جو ہیں اسی عہد کی بنیاد پہ ہوں کہ ہماری زبان سے نکلنے والا کوئی کلمہ، دماغ میں آنے والا کوئی خیال، ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء سے سرزد ہونے والے فعل، ہماری روزانہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات، کوئی بھی چیز ہمارے اس کلمہ کے خلاف نہ ہو، بلکہ سارے معاملات اور مشاغل جو ہیں اللہ کے نازل کردہ نظام حیات کا عملی نمونہ ہوں اور اس کے مطابق ہوں. یہ جو آیت ہے سورہ زاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے یعنی اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا کہ میری بندگی کریں، عبادت کریں، یعنی مقرر کردہ راہ حیات سے ادھر ادھر نہ ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عبادت کا لفظ ہے، یہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، بہت ایک محدود مطلب ہے. اللہ ہمارا 24 گھنٹے ہر وقت کا معبود ہے، اس کے احکام ہر وقت کے لیے ہیں، 24 گھنٹے کے لیے ہیں. عبادات اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. لہذا یہ جو کام ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کا بدلہ بھی تو دیکھیے، اس کا بدلہ جنت ہے. اور اگر ہم اسے پہلو تہی کر لیں، غفلت اختیار کر لیں، تو پھر کتنا بڑا نقصان ہے، اور وہ یہ موقع جو دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. لہذا اس کے علاوہ، اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر طور پہ گزار سکیں. اور اللہ کی اسے چاہیے ہمیں کہ ہر معاملے میں ڈھونڈیں کہ اللہ کی مرضی کیا تھی. یہ نہ ہو کہ اس آرٹیکل میں آخر پہ کہا گیا کہ آخرت میں یہ نہ ہو کہ جو سورہ انعام کی آیت ہے، اے جنوں اور انسانوں، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ہمارے احکام سے آگاہ کرتے، ہمارے اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے؟ اور جن انسان سب جواب دیں گے ہاں، ہم خود اپنے خلاف اس کی گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی تعلیم کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی کی روش پہ چلتے رہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرح کے ریمائنڈر ہے کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور توبہ تبھی ہے اگر تبدیلی آپ اپنی زندگی میں لائیں، اور تبدیلی کے لیے ضرورت ہے کہ توبہ میں بھی سیریس ہوں، استغفار کریں، توبہ کریں. اور کرائٹیریا کیا ہو؟ بیس قرآن و حدیث کے احکام جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں. ہر معاملے میں دیکھیں کہ قرآن کے احکام کیا ہیں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے، کیا رہنمائی دے رہی ہے. جن لوگوں کا مطالعہ قرآن و حدیث کا نہیں ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں، ایسی محفلوں میں شریک ہوں. گھر پہ تو کم از کم ایک فیملی میں کمبائنڈ سیشن رکھیں روزانہ کی بنیاد پہ، تاکہ بچوں کے سامنے اس کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو، تاکہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ گھر کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ بن جائے. اور اس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اپنی زندگیوں میں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کی رہنمائی جو ہے وہ حاصل کریں، اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق بدلنے کی کوشش کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح توبہ کی توفیق دے جب بھی غلطی ہو جائے، اور روزانہ اپنا محاسبہ کریں، روزانہ جو ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی حاضرین محفل ہیں ان سب کی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق بدلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بھی محفل میں شریک ہیں ان سب کو اپنی اہل و عیال کو اور اپنی اولاد کو دین کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہیں توفیق دے کہ ان کی اولاد کی تربیت ایسی ہو کہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو. یا اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے اعمال کو بدلنے کی توفیق دے، بہتر اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں. یا اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا کرنے والا بنا دے، ہمیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما.
اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق بدلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی محفل میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آسانیاں فرما, اور جو لوگ نہیں شریک ہوتے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں یہ ان کو ہدایت عطا فرما کہ کسی نہ کسی حلقے سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے حلقوں سے جوڑیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین.